الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلین وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یذل لا یزال کی پاک ذات کے لیے، صدق کے دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے۔ جمعے کے بیانات میں قصص الانبیاء علیہم السلام کا سبق میں دہرا رہا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو میں پڑھ رہا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کے ضمن میں چونکہ یہ ایک طویل سلسلہ ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کے ضمن میں علماء نے اور مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے قارون کے حالات کو بھی لکھا ہے، کیونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوا۔ اور صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ فرعون جو تھا وہ سلطنت کے لحاظ سے فرعون بنا، اور قارون جو تھا یہ دولت کے لحاظ سے فرعون بنا۔ قارون کے حوالے سے ابتدائیہ ہم نے پڑھ لیا، پھر کچھ باتیں گزشتہ جمعہ میں نے یہ بھی پڑھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کو سمجھایا، اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کو پا کر یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے فرمان کو پا کر اس سے فرمایا کہ اپنا زکوٰۃ ادا کرو، چونکہ وہ صاحب مال تھا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں اتنا دولت مند کوئی اکا دکا ہوگا جتنا وہ تھا۔ حالانکہ بعض تاریخ کی کتابیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ تورات جیسی کتاب کا حافظ تھا وہ، مشکل سے مراد ہے میری، تورات کا حافظ تھا وہ۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ پڑھتا بھی تھا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ فرعون کے لیے کام بھی کرتا تھا بنی اسرائیل میں۔ ظاہر بات ہے جب اس طرح کی سلطنتوں کے
کوئی کام کرے گا تو پھر وہ سلطنتیں ایسے لوگوں کو نوازتی بھی ہیں، وہ دولت میں بڑھتا گیا۔ اور کچھ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اسے ایک خزانہ ملا اس زمانے میں دفن شدہ، کہ دولت اس کے پاس اتنی آ گئی کہ گننا مشکل ہو گئی۔ جب دولت آئی تو گھمنڈ بھی آ گیا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کو حسد بھی پیدا ہوا جو اس کو لے ڈوبا، اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے کہ جب فرعون ڈوبا، وہ تو ڈوب گیا اور یہ لوگ پار ہو کے دوسری طرف آ گئے، تو اب یہ دولت چونکہ اتنی تھی اس کے پاس، تو اس کو خیال آیا کہ اب جب دولت میرے پاس، جتنی میرے پاس ہے اتنی تو کسی کے پاس نہیں ہے، تو پھر میری بات یا میرا حکم بھی چلنا چاہیے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام موجود ہیں، حضرت یوشع علیہ السلام موجود ہیں، تو اس حوالے سے کس نے اس کو پوچھنا تھا؟ اب اس کو یہ بھی خیال آ رہا بھئی اتنی دولت وغیرہ ہونے کے باوجود بھی اس حوالے سے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم زکوٰۃ کے حوالے سے بھی حکم سنا تو وہ بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس زمانے کے جو نیک انسان تھے انہوں نے اس کو سمجھایا، اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ آکڑ نہیں، اللہ تعالیٰ کو گھمنڈی پسند نہیں آتے، فساد نہیں کر زمین میں، اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتے۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہنے لگا کہ یہ اگر دولت میرے پاس آئی ہے یا مجھے دولت ملی ہے تو میرا اپنا ہنر کا نتیجہ ہے، یہ اس میں کسی کے دین کا کیا سوال ہے؟ نعوذ باللہ۔ کہنے لگا کہ یہ تو میرے اندر لیاقت تھی، میں نے اس لیاقت کو استعمال کیا، 2 کو 4، 4 کو 8، 8 کو 16، 16 کو 32 کرتا گیا، میرے اندر یہ ہنر تھی، میں نے پارے تمہارے اندر ہوتی تم کر لیتے، اس میں کسی کے احسان وغیرہ کی کیا بات ہے؟ علماء نے لکھا ہے یہ جو اس کے اندر گھمنڈ پل رہا تھا اس کا نتیجہ تھا یہ تو ایک فرد ہے، وہ تو قوم ہے، لیکن جو آج یہ کہہ رہا ہے وہ بھی وہ کہتی تھی۔ آج ان کو ڈھونڈو من القرون۔ اچھا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے آگے ارشاد فرمایا من ہوا اشد منہ قوہ واکثر جمعا، طاقت میں اس سے بڑھ کر تھے، جتھے میں اس سے بڑھ کر تھے۔ یہ تو ایک فرد ہے نا، وہ تو اقوام تھیں، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام کے فرمان کا علماء نے معنی لکھا ہے کہ اب ان کو عالم میں ڈھونڈو، کہیں ان کا نشان نظر نہیں آتا۔ جو آج یہ کہہ رہا ہے وہ اپنے وقت پہ وہ بھی کہہ گئی ہیں۔ وَلَا يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ۔ بہرحال علماء نے لکھا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام سے انسان کو پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی پناہ نصیب فرمائے۔ ایک انسان کبھی بھی چلتے چلتے کسی طرف بھی نکل سکتا ہے، بلکہ علماء آثار نے لکھا ہے کہ جب تک انسان کے وجود میں روح باقی ہے اس کو امن حاصل نہیں ہے، کسی وقت بھی یہ پھٹک سکتا ہے۔ اس لیے کہ ہمارے والد محترم کے سامنے جس نے اللہ کے سامنے قسمیں کھائی تھیں اس نے یہی کہا تھا کہ جب تک ان کے بیٹوں کے وجود میں روح باقی رہے گی میں ان کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔
علماء نے لکھا اور واقعہ وہ کرتا ہے، جب تک ابن آدم کے وجود میں روح باقی رہتی ہے وہ آخر تک کوشش کرتا ہے۔ اس لیے اکابر نے لکھا ہے کہ انسان کو اپنے ان حوالوں سے بے فکر نہیں ہو جانا چاہیے۔ اور بعض اکابر نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ دیکھیں نا، اہدنا الصراط المستقیم کی دعا ہر نماز کی ہر رکعت میں انسان مانگتا ہے۔ اس لیے اکابر نے لکھا ہے کہ انسان کو اپنی آخرت کے حوالے سے اس کی فکر ذہن میں رکھنی چاہیے۔ علماء نے بڑی بڑی مثالیں لکھی ہیں کہ کیسے کیسے لوگ بھٹک گئے، آدمی سوچ نہیں سکتا تھا۔ اور علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم نے کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ ابتدائیہ ان کا بالکل ٹھیک تھا ظاہر میں، لیکن بعد میں جو راہ حق سے ہٹے تو آخر تک پھر انہیں راہ حق واپس نصیب نہیں ہوئی، وہ اسی راہ پہ چلتے چلتے دنیا سے گزر گئے۔ تو بہرحال یہ سلسلہ قارون کا چل رہا تھا۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، ایک دن بڑے ٹھاٹ آن بان شان کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے نکلا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ یانو ایک عجیب عالم تھا اس کے نکلنے، ظاہر بات ہے اب دولت اتنی تھی اس کے پاس، تو بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے، ظاہر بات ہے کلام پاک کا تو یہ اسلوب نہیں ہے، لیکن علماء نے تاریخ کی کتابوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ جو گھوڑا یا گھوڑی بطور سواری کے استعمال کرتا، زین بھی اس پر سونے کی تھی، اس کے لیے یہ کیا بڑی بات تھی، اس کے اوپر چڑھا۔ اور جو لوگ تھے یعنی ارد گرد مکھیوں کی طرح اس کے منڈلا رہے تھے، نوکر اس کے تھے، خادم اس کے تھے، غلام اس کے تھے، کنیزیں اس کی تھیں، ان کے جھرمٹ میں چل رہا تھا۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، اس کے اس عالم کو دیکھ کر کچھ لوگوں کے منہ سے رال ٹپکنے لگی، یہ علماء نے لکھا ہے، اس کی اس ٹھاٹ کو دیکھ کر کچھ لوگوں کے منہ سے رال ٹپکنے لگی۔ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کہنے لگے ہائے کاش ہم بھی ایسے ہو، ہمارے پاس بھی ایسا ہو، ہمارے لیے بھی ایسا ہو جیسے قارون کے پاس۔ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، کہنے لگے کیا کچھ نہیں ہے اس کے پاس، انہ لذو حظ عظیم، اس کا عالم دیکھ کے ان کے منہ سے رال ٹپکے نا۔ اور علماء نے لکھا ہے، آپ اتفاق کریں یا اختلاف کریں، علماء نے لکھا ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ اس دور میں قارون کے ساتھ یا اس زمانے میں کچھ ایسے لوگ آئے، آج بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ نصیب فرمائے، اس میں میں بھی ہوں، اس میں آپ بھی ہیں، کہ بسا اوقات کچھ ایسے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ شاید ان کو خود بھی نہ پتا ہو کہ ان کے ہاں کتنی دولت ہے، ان ایسوں کو دیکھ کر کبھی کبھی ہماری آنکھیں بھی خیرہ ہونے لگتی ہیں۔ اور یہ روگ ہے، یہ نہیں کہ صرف اس زمانے کے ان لوگوں میں آیا جنہوں نے قارون کو دیکھا، آج بھی آپ، اب تو خیر جیسے صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ دنیا آپ کے ہاتھوں میں، اس زمانے میں تو یعنی یہ جس زمانے میں صاحب قصص الانبیاء نے وہ کتاب لکھی، اس زمانے میں تو یہ سوشل میڈیا تھا بھی نہیں، اب تو اس سے بھی آگے آپ اور ہم نکل گئے ہیں۔ آپ دیکھ لیں اب بھی ایسے لوگ آپ کو نظر آئیں گے کہ جو اس لحاظ سے، ظاہر ہے اس جیسی دولت تو نہ صحیح، لیکن آپ نیچے کبھی ایسے لوگوں کی ان کی کہیں تصویر لگی ہو یا ان کے کچھ کلپ بنے ہوئے، ان کے نیچے ہمارے لوگوں کے یا کچھ لوگوں کے تبصرے پڑھیں، کیسے وہ ٹھنڈی آہیں بھر رہے ہوتے، ایک نہیں سینکڑوں
کہ کاش یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم. یہ وہی لوگ ہیں یا اسی طرح کے لوگ ہیں؟ علماء نے لکھا ہے یہ روگ ان کا بھی تھا، یہ روگ ان کا بھی ہے. وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا. آخر دیکھیں دونوں طرح کے سلسلے ہوتے ہیں نا، کچھ لوگ برے ہوتے ہیں، کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں. ایسا تو ہے ہوتا نہیں ہے کہ جو اچھائی ہے وہ بالکل مٹ جائے، ایسا تو نہیں ہوتا. اگر کچھ لوگ ویسے آئے کہ جنہوں نے قارون کو دیکھا تو ان کے منہ سے رال ٹپکنے لگی، تو کچھ وہ لوگ بھی تھے جن کے پیش نظر آخرت تھی، جن کے پیش نظر ایمان اور عمل صالح تھا. انہوں نے جب دیکھا کہ یہ تو گئے، ان کو کیا ہو گیا، تو ان کو احساس ہوا کہ یہ وقت خاموش رہنے کا نہیں ہے. انہوں نے اسی وقت ان سے کہا جن کے منہ سے رال ٹپکی تھی قارون کو دیکھ کر. وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ، کہنے لگے افسوس ہے تم پر. اور یہ کون لوگ تھے؟ اللہ نے فرمایا یہ میرے وہ بندے تھے جن کو ہم نے علم عطا کیا تھا. وَيْلَكُمْ، وہ کہنے لگے افسوس ہے تم پر. کس چیز کو دیکھ کر تمہارے منہ سے رال ٹپک رہی ہے؟ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ، ان چیزوں کو دیکھ کر تم یہ کر رہے ہو. ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، آخرت کا ثواب، اللہ کے ہاں کا ثواب جو ایمان اور عمل صالح پر ملتا ہے وہ اس سے بہتر ہے. وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، ہاں یہ ملتا انہی کو ہے کہ جو صبر سے کام لیتے ہیں. کبھی کبھی علماء نے لکھا ہے حرام کا راستہ ہوتا ہے انسان کو کھینچتا ہے اپنی طرف، وہ آسان بھی لگتا ہے، انسان بڑھنے چلتا ہے. اب اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ ہر ایک کی حفاظت فرمائے، اگر کوئی انسان جوئے خانے کی راہ نکل جائے، این ممکن ہے، ضروری تو نہیں لیکن این ممکن ہے 100 لے کر داخل ہو، 1000 بنا کر باہر آ جائے چند لمحوں میں. یہ تو عین ممکن ہے نا، ضروری تو نہیں ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ 100 بھی چلا جائے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 100 کو 1000 کر کے آ جائے. لیکن ہو سکتا ہے وقتی طور پر اس کو لگے کہ یار یہ تو بڑا سستا سودا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے. اگر جس دور سے آپ اور ہم گزرے یہ عین ممکن ہے کہ کوئی شخص ایک کھاتے میں 1000 رکھ دے یا 10,000 جمع کرا دے، بھائی اوپر سے جو آتا رہے گا یہ تو وہی موجود رہے گا، اوپر سے جو آئے گا وہ کھاتا پیتا رہوں گا. یہ آسان لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ آسان تو لگتا ہے. عین ممکن ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں کہ اب اچھا مجھے ایک بات یاد آئی، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ نصیب فرمائے، ہر گھر ہر انسان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. جس دور سے آپ اور ہم گزر رہے ہیں یہ آسان دور نہیں ہے. اچھا یہ بھی یاد رہے کہ اکابر نے فرمایا جب مشکلات میں سختی ہوتی ہے تو ثواب میں بھی زیادتی آتی ہے. اس لیے مجھے اور آپ کو یہ بھی ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ اگر آپ اور ہم مشکلات میں گھریں گے نا تو انشاءاللہ ثواب بھی زیادہ پائیں گے. باقی اللہ تعالیٰ اخلاص نصیب فرمائیں، ان سے تو ہم انکار نہیں کرتے. ایک بہت کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک شخص نے مجھ سے بیان کیا تھا، کہتا ہے یار میں ایک عجیب مصیبت میں پڑا ہوں. میں کہا کیا ہوا؟ یہ آپ کو سچا واقعہ بتا رہا ہوں کہ مجھے یار کچھ پیسوں کی ضرورت پڑی تھی، بہت پرانی بات ہے یہ. تو کہتا ہے میں نے ایک شخص سے ادھار مانگا، اس نے مجھے رقم بھی بتائی تھی، اب یاد نہیں کہ کتنا مانگا، لیکن یاد کچھ شک کے ساتھ آ رہا ہے، تھی رقم کچھ 1000. کہتا ہے یار میں تو پھنس گیا. میں کہا کیوں؟ کہتا ہے وہ مجھے دے تو گیا، جاتے وقت اس نے کہا بھئی یہ تم رکھ لو ادھار ہے، جب ہو دینا مجھے دے دینا.
اور ایک کام یہ کر لینا بھائی، چلو جب تک نہیں ہے نا تو ہر مہینے مجھے 100 روپیہ دیتے رہنا، جب آ جائیں گے تو سارے دے دینا، اور اگر تمہارے پاس نہ آئے تو جب تک نہیں آتے تو 100 روپیہ منتھلی دے دینا، تمہیں کوئی بوجھ بھی نہیں لگے گا، تم اپنا کام بھی چلا دینا۔ کہتا اس وقت تو مجھے یہ بڑی آسانی لگی، لیکن مجھے جہاں تک یاد آ رہا وہ کہہ رہا تھا مجھ سے کہ کئی سال ہو گئے یار، وہ 3 کا 3 ایسے ہی پڑا ہے، میں پتہ نہیں کتنے 100 دے چکا ہوں۔ حالانکہ ایک بات یاد رکھیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ایسا کرتے ہوں گے، اللہ نہ کرے کوئی یہ کرے، یہ بڑی جس ظاہر بات ہے، آپ جانتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں، یہ ایک ایسی مصیبت ہے کہ علماء نے لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں کہ اس بلا کا ادنا گناہ، حدیث شریف میں فرمایا گیا اس بلا کا ادنا گناہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ ادنا یعنی یہ ادنا ہے۔ اور اچھا ایک چیز ہے، صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے، پتہ نہیں آپ اتفاق کریں اختلاف کریں، انہوں نے لکھا ہے کہ بنیا ہوتا تھا نا، وہ سود کھاتا تھا پیسوں میں، اس زمانے میں پیسے ہوتے تھے نا، 1 پیسہ 2 پیسے، انہوں نے لکھا ہے کہ وہ سود کھاتا تھا پیسوں میں۔ اچھا اب صاحب قصص الانبیاء نے یہ لکھا ہے کہ اب ہمارے جو آئے ہیں یہ سود کھاتے ہیں سینکڑوں میں۔ اب دیکھیں، اب ایک انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی رکھے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی اس کے سامنے ہو، پھر کھائے، ہماری تو سمجھ میں نہیں آتا۔ اچھا پھر کچھ لوگ اب اس دور میں آئے، انہوں نے کوئی الگ الگ کروٹیں لی ہیں کہ جی یہ تجارت ہے، یہ ہے۔ اچھا کچھ نے کہا کہ جی وہ جو اس زمانے میں تھا وہ حرام تھا، ہمارے والے زمانے میں حرمت والا مسئلہ نہیں رہا۔ یہ سب باتیں ہیں، آپ پتہ نہیں شاید مانے یا نہ مانے، ایک شخص گزرا ہے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، اس نے ایک بات لکھی اور یہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، اگر میں کتاب کا نام نہیں لے رہا ہوں پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ اس نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سور حرام تھا، کہتا ہے اب یہ حرمت باقی نہیں ہے۔ پتہ ہے کہتا کیا ہے، کیوں؟ آگے اس نے لکھا ہے، کہتا ہے اصل میں اس زمانے میں جو سور ہوتے تھے وہ گندے رہتے تھے، گندگیاں کھاتے تھے، ان کی صفائیوں کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا تھا۔ اب تو جو سور پالے جا رہے ہیں ان کے تو بال پر بھی دھول نہیں آنے دی جاتی، اس لیے وہ گندگیاں نہیں رہیں تو اب وہ حرمت بھی نہیں رہی، تو میں کہا کھاؤ پیو۔ اس لیے عطابہ نے لکھا یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، سور ویسے ہی حرام ہے جیسے تب تھا، اور سود ویسے ہی حرام ہے جیسے تب تھا، اور یہ بلا تھوڑی آئی یا زیادہ ہے اس کو نکال دیا کرو، اور یہ آپ کے اور میرے اکاؤنٹ میں بھی آ جاتی ہے، کبھی کبھی ہمیں نہیں بھی پتا ہوتا آ جاتی ہے، لیکن اگر آپ تحقیق کریں تو پتہ چل جاتا ہے۔ اس لیے یہ بلا آئے تو اس سے ہٹاؤ۔ میرا یہ موضوع نہیں، بہرحال میں دوسری طرف آ گیا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ، بس دعا کریں اللہ تعالیٰ اس بلا سے محفوظ رکھے۔ ایک عام طور پر لوگ پوچھتے رہتے ہیں نا یہ حرام کیوں ہے، تجارت حلال ہے یا تجارت میں انسان یہ باتیں سب آپ نے سنی ہوں گی یا اکثر لوگ کہتے رہتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں نے بھی کہا تھا کہ جی تجارت میں بھی تو پیسہ بڑھتا ہے اور سود میں بھی تو پیسہ بڑھتا ہے یا نہیں؟ تو پھر جوئے میں گھٹتا ہے، کبھی کبھی تو اس میں بھی بڑھ جاتا ہے یا نہیں بھائی؟ یہ تو کوئی قاعدہ نہیں ہے نا، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کو عقلی جواب نہیں دیا۔ اللہ کی شان ہے، بس اللہ نے فرمایا میرے نبی ان سے کہہ دو تجارت کو ہم نے حلال قرار دیا، سود کو حرام قرار دیا، بات ختم ہو گئی۔ علماء نے لکھا ہے یہاں سے یہ بات پتہ چلی ہے کہ کچھ باتیں یا کچھ حکم کے راز یا حکمتیں میں اور آپ نہ جانیں تو حکمتوں میں نہیں رکنا ہے کہ بھئی پہلے پتہ چل جائے کیا وجہ ہے، نہ، حکم آ گیا ہے تو عمل کرنا ہے۔
البتہ خیر دوسری بات کی طرف میں نکل جاؤں گا. جو میں عرض کر رہا تھا وہ سنیں, پھر اللہ نے موقع دیا تو قصص الانبیاء کے آخر میں یہ ساری باتیں آئیں گی انشاءاللہ. جو بات عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے فرمایا ایمان والوں نے کہ تم کیا دیکھ کے تمہارے منہ میں یہ رال ٹپک رہی ہے تمہارے منہ سے. جب حرام کا راستہ انسان کو اپنی طرف کھینچتا ہے, انسان کو بسا اوقات ایسا لگتا ہے بڑی آسانیاں ہیں, لیکن نتیجہ اس کا برا ہوتا ہے. کئی صورت میں بلائیں اس کے اوپر آتی ہیں, وہ انسان سمجھ نہیں پاتا. تو بہرحال انہوں نے فرمایا کہ یہ جو تم لوگ اس کو دیکھ کر یہ کر رہے ہو, یہ اس کے کس چیز کو اس کے مال کو, یہ آج ہے کل نہیں ہوگا. اور یہ تو مانی ہوئی بات ہے نا کہ انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے خالی ہاتھ جاتا ہے. ہاں, جو اچھائیاں آپ اور ہم کر کے چلے جائیں گے وہ اس جہان میں کام آئیں گے. مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ نیکیاں یہ آخرت کے جہان کی کرنسی ہے. آپ اللہ کے نام پر, اللہ کی رضا پر اس دنیا میں دے جائیں گے, وہ آپ کو وہاں کام آئے گا. اگر آپ اور میں کھا پی جائیں گے وہ یہی ختم ہو جائے گا, چھوڑ جائیں گے وہ رسا کا حق بن جائے گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان اکابر نے بھی یہ فرمایا ان لوگوں سے کہ اس کو دیکھ کے رال نہیں ٹپکاؤ. وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ. اس کے علماء نے 3 معنی لکھے ہیں. ایک معنی سن لو, سارے تو نہیں سنائے جا سکتے, نہ وقت ہے اور نہ آپ یاد رکھیں گے. ایک موٹی سی بات ذہن میں رکھ لیں. علماء نے لکھا ہے اس سے مراد وہ حضرات یہ لیتے ہیں جسے آپ اور ہم اپنی زبان میں مہمان کہتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ جو خیال نیکی کا انسان کے دل میں آئے, آپ توجہ دینا, یہ اللہ کی طرف سے ابن آدم کے دل پہ آیا ایک مہمان ہوتا ہے. اس کی آج یہ عزت کرے گا, یہ کل پھر آئے گا. اور اللہ نہ کرے اگر اس کی یہ بے قدری کرے گا یا نہ قدری کرے گا, اگر یہ چلا گیا یہ پھر نہیں آئے گا. اس کا کیا معنی ہے؟ بسا اوقات انسان بیٹھا ہوتا ہے, اس کے دل میں ایک خیال آتا ہے نیکی کا. علماء نے لکھا ہے وہ خیال اللہ کی طرف سے مہمان ہوتا ہے آپ کے دل کے لیے. اب کرنا کیا ہے؟ علماء نے لکھا اس کی عزت کرو. یہ تو من و قاعدہ ہے نا کہ اگر میرے اور آپ کے گھر یا در پر مہمان آئے تو عزت کرنی چاہیے یا بھگا دینا چاہیے؟ اب بولو تو صحیح. عزت کرنی چاہیے. تو علماء نے لکھا ہے جس طرح اپنے دروازے پہ آئے مہمان کی عزت کرتے ہو, اپنے دل کی دہلیز پر آئے ہوئے مہمان کی بھی عزت کرو. سوال پیدا ہوا دل کی دہلیز پر آئے مہمان کی عزت کیسے کریں گے؟ فرمایا اس مہمان کی بات پر عمل کر کے. اچھائی کا حکم دل پر آیا ہے نا, عمل کر لو, یہ اس کی عزت ہے. مثلا صدقے کا خیال آیا, صدقہ کر دو. نفل کا خیال آیا, نفل کا موقع ہے, نفل ادا کر لو. کلام پاک کی تلاوت کا موقع ہے, کلام پاک کی تلاوت کا خیال آیا ہے, تلاوت کر لو. تسبیح کا خیال آیا ہے, تسبیح کا موقع ہے, تسبیح کر لو. معنی یہ ہے کہ کوئی بھی نیک خیال آپ کے دل میں آیا ہے اسے اللہ کی طرف سے مہمان سمجھو اور اس پہ عمل کر لو. یہ اس کی عزت ہے. علماء نے لکھا ہے اس کا صلہ یہ پاؤ گے, آج آیا ہے کل پھر آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے آج میں اور آپ کسی گھر پر جاتے ہیں بطور مہمان کے, اگر میزبان ہماری عزت کرتا ہے پرسوں پھر جائیں گے. صحیح بات ہے یا نہیں؟ اور بولو تو صحیح. پھر کبھی موقع ہوگا خوشی سے جائیں گے. لیکن اگر اللہ نہ کرے گا, اگر میری اور آپ کی اس نے قدر نہ کی, پھر ہمارا دل ہی نہیں چاہے گا کہ جائیں. علماء سے سوال ہوا کہ جو اللہ کی طرف سے مہمان انسان کے دل پر آئے اس کی ناقدری کیا ہے؟ فرمایا اس کی ناقدری یہ ہے کہ اس پہ عمل نہیں کرو. نفل کا موقع تھا, پڑھ سکتے تھے, نہیں پڑھا, سستی کر گئے. تہجد کا موقع تھا, تہجد پر 2 رکعتیں پڑھ سکتے تھے, نہیں پڑھی.
اچھا ایک عام چیز ہے، سن لیں، وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، اسی سے مجھے یہ بات یاد آ رہی، عام طور پر یہ جس جزیرے میں آپ اور ہم رہتے ہیں نا، میرا خیال یہ ہے 11 یا 12 بجے تک تو عموماً لوگ جاگتے رہتے ہیں یا سوئے رہتے ہیں. آپ لوگ سو جاتے ہوں گے، ویسے بھی آپ لوگوں کو یہاں بھی نیند آتی ہے تو وہاں تو موقع ہوتا ہوگا سونے کا. اس دن ایک کہہ رہا تھا نہیں جی یہ تھے ہی آنی ہے. اب سچ بولے تو آدمی کچھ کہہ بھی تو نہیں سکتا نا، کہتا ہے جی یہی آتی ہے. تو بہرحال اگر کبھی بھی عشاء کی نماز آج کل تو جلدی ہو جاتی ہے، عشاء پڑھ لی آپ نے، آپ 10 بجے جاگ رہے ہیں، 11 بجے جاگ رہے ہیں، موقع ہے، وضو ہے تو فبہا، نہیں ہے تو کر کے تہجد کی 2 رکعتیں 4 رکعتیں پڑھ لیا کرو. تہجد کی نماز کے لیے سونا شرط نہیں ہے، یہ چیز ذہن میں بٹھا لو. میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر ایک انسان کا وضو نہ ہو تو نماز کے لیے وضو شرط ہے یا نہیں؟ بولو، شرط ہے نا. اگر وضو نہیں کرے گا تو وہ اگر 2 رکعتیں چھوڑ کے 12 بھی پڑھ لے ہوں گی؟ نہیں ہوگی. جب تک وہ، اس لیے کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے، اگر نہیں ہے تو وضو کریں، ہاں ہے تو بس کافی ہے. لیکن علماء نے لکھا ہے تہجد کی نماز کے لیے عوام نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ پہلے سونا شرط ہے پھر نہیں. علماء فقہا نے لکھا ہے تہجد کی نماز کے لیے سونا شرط نہیں ہے. افضل پر بحث علماء نے کی ہے، آپ اس میں کیوں پڑھتے ہو؟ میں اور آپ کو حضرت جنید بغدادی ہیں، بولو تو صحیح. یہ تو وہی بات ہے جیسے صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے، میرا اور آپ کا تو یہ عالم ہے، اگر کبھی چل رہے ہوں اور نیچے گندم کا دانہ آ جائے، اوہی گندم کا دانہ آ گئی اور بوٹے تلے، اچھا باقی کیا کر رہا ہوں میں اور آپ؟ انہوں نے لکھا وہ تو چلو آ گیا، اس کا اتنی فکر، باقی میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس لیے میں اور آپ کو حضرت جنید بغدادی نہیں ہیں. وہ افضلیت پر اکابر نے بحث کی ہے، وہ سر آنکھوں پر ہے، لیکن جائز میں کوئی شرط نہیں ہے. آپ جاگ رہے ہو، موقع ہے، وضو ہے تو پڑھ لیں، نہیں ہے تو وضو کر کے پڑھ لیں، تہجد کا ثواب ملے گا. بلکہ ایک بات اور بھی سنیں جو ہمارے معاشرے کا عام حال ہے، میرے اور آپ کے ذمے فرض نمازیں ہوتی ہیں، اور یاد رکھو اب کچھ لوگ آ رہے ہیں. مولانا عبدالشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کچھ ہوائیں غلط چلتی ہیں، اب کچھ لوگ آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں بس جی توبہ ہو گئی، نمازاں معاف ہو گئی ہیں، اب نویں سرے تو پڑھیں گے نا، نویں سرے تو پڑھو گے، وہ بھی پڑھو گے جو پیچھے ہیں. اچھا اس میں عام طور پر ان کے سمجھ میں ایک چیز نہیں آتی، دھیان دیں، وہ یہ سوچتے ہیں صاحب دیکھیں قصص الانبیاء کا واقعات چلتے رہیں گے، وہ انشاءاللہ اپنے مقام پر، یہ جو بات ذہن میں آئے ہو تو کچھ ذہن میں ڈال کے چلے بھی جاؤ. عام طور پر ان کے ذہن میں شاید ایک چیز نہیں نکلتی ہمارے لوگوں کے، وہ یہ سوچتے ہیں مثلا اللہ نہ کرے میں نے نماز چھوڑی، میں نے نہیں پڑھی، ٹھیک ہے، اچھا میں نے جب توبہ کر لی، ان کے ذہن میں شاید آتا ہے جب توبہ کر لی تو پھر تو جی اب تو گناہ معاف ہو گیا نا. اچھا مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے یہاں 2 چیزیں ہیں، ایک تو میں نے نماز نہیں پڑھی، گناہ ہوگا یا نہیں؟ بولو. اچھا میں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی نا، کس چیز کی مانگی تھی؟ جو نماز نہیں پڑھی ہے. اچھا جس جب نہیں پڑھی ہے اس کی معافی مانگی ہے کہ اللہ میں نے نماز نہیں پڑھی، تو اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. فرمایا جو معافی ملی ہے وہ اس گناہ کی ملی ہے، نماز اطاعت کی ہے وہ کہاں معاف ہوئی ہے؟ اس سے وہ اپنی جگہ حکم باقی پڑا ہوا ہے، وہ تو اس پہ تو میں نے اور آپ نے عمل ہی نہیں کیا. نہیں سمجھ آئی بات؟ نہیں آئی؟ نہیں آئی ہے تو بتاؤ میں سمجھاؤں. 2 باتیں ہیں نا، ایک ہے نماز کا حکم کہ نماز پڑھو، اچھا اور جب نماز نہیں پڑھوں گا تو گناہ ہوگا، یہ ایک چیز ہے، یہ 2 چیزیں ہیں. اب میں نے جب نہیں پڑھی اور پھر میں نے توبہ کی کہ اللہ مجھے معاف فرما دیں، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا معافی ملے گی اس گناہ کی جو آپ نے کیا ہے نماز نہ پڑھ کے. اطاعت نماز کا حکم ہے، وہ کیسے اس میں ادا ہو گیا ہے؟ وہ تبھی پورا ہوگا جب میں اور آپ اس کو ادا کریں گے. توبہ سے گناہ معاف ہوگا، نماز اطاعت کی ہے وہ معاف نہیں ہوگی. آپ سمجھ آئی بات؟ اب بولو تو صحیح. بلکہ اکابر نے لکھا ہے کہ اللہ نہ کرے اگر کسی شخص کے ذمے یہاں 2 رکعتیں مثلا فجر کے فرض رہتے ہیں، وہ اگر کعبے میں جا کے اپنی جبین کعبے کی دہلیز کے ساتھ مار مار کے پھوڑ بھی دے، یہاں کی 2 رکعتیں فرض اس کی معاف نہیں ہوں گی. کب تلک؟ جب تک ادا نہیں کرے گا. بات سمجھ آئی؟ اور اس کا ادنا درجہ ہے
مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس کا ادنا درجہ یہ ہے ہر ایک ادا کے ساتھ ایک قضا پڑھو. کیا کرو؟ اور اس میں عام طور پر لوگ سوچتے میں پڑھ جاتے ہیں نا کہ جی فجر کے ساتھ کیسے پڑھیں گے, فجر میں تو جائز نہیں ہے, نفل جائز نہیں ہے, جان نہیں چھوڑاؤ, نفل جائز نہیں ہے, عصر کے بعد نفل جائز نہیں ہے. فقہاء نے لکھا ہے قضا آپ پڑھو گے وہ معاف نہیں ہے, نفل نہیں پڑھو, قضا پڑھو, اس کی اجازت ہے. عصر آپ نے 4 فرض پڑھ بھی لیے تو قضا عصر کے پڑھو. کئی لوگ پوچھتے رہتے ہیں جی نیت کیسے کریں گے؟ فقہاء نے لکھا ہے بڑی آسان ہے. اللہ نہ کرے کسی کے ذمہ جتنی بھی فجر کی ہے نا, ہر فجر قضا کرتے ہوئے یوں نیت کر لے کہ یا اللہ میرے ذمہ جو فجر کی نمازیں رہتی ہیں ان میں سے پہلی قضا پڑھتا ہوں, بس ہر 2 رکعت کے لیے یہ نیت کرے. مثلا یوں ہے نا نماز, جب وہ نیت کرے گا یہ ہٹ گئی, اب دوسرے روز جب نیت کرے گا یہی کرے گا وہ ہٹ گئی, تیسرے روز یہی نیت کرے گا وہ ہٹ گئی, تو خود بخود سلسلہ نیچے آ جائے گا. نیت کا کیا مسئلہ ہے؟ پھر کہتے ہیں جی وات بھی رہ گئیاں تکیوں سی. صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ اگر تم کوشش کرو وات بھی رہ گئیاں تو اللہ معاف کر دے. تم کوشش تو کرو نا. دیکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. محترم نے کیا فرمایا تھا کہ انما الاعمال بن, آپ کی نیت تو ہے, آپ کوشش تو کر رہے تھے, زندگی ختم ہو گئی نا, تو صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے وہ ذات معاف کر دے گی. لیکن میں اور آپ جی کیا پتا, او بھائی کیا پتا ابھی ہماری کتنی زندگی ہے, تو اللہ جانتے ہیں, کوشش تو کرو. کرو گے یا نہیں کرو گے؟ نہیں ہے کسی کی ذمہ. جو بات کر رہا تھا تہجد کے موقع پر بھی اکابر نے لکھا ہے تہجد کے وقت بھی اگر کسی کو موقع مل گیا ہے تہجد پڑھنے کا, شہید ختم نبوت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس وقت میں تہجد کے وقت میں بھی قضا کی نیت کر کے اپنی نمازوں کو لوٹاؤ, اللہ ذوالجلال والاکرام آپ کو تہجد کا الگ ثواب دیں گے اور قضا الگ ادا ہو جائے گی. جسے آپ کی اور ہماری زبان میں 2 in 1 کہتے ہیں. سمجھ آئی بات؟ اب بولو تو صحیح, کرو گے یا نہیں؟ ہے دیکھیں مسئلہ آدمی کو مشکل لگتا ہے, لیکن جب عمل کرنے شروع کر دو گے پھر کوئی پہلے شیطان وسوسے ڈالتا ہے نا, روکتا ہے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, کیسے پڑھو گے, مر جاؤ گے, مٹ جاؤ گے. لیکن جب عمل کرنا شروع کر دو گے اللہ تعالیٰ آسانیاں کر دے. اور یہ مسئلہ یاد رکھنا صرف نماز کے لیے نہیں ہے, یہی مسئلہ فقہاء نے لکھا ہے زکوٰۃ کے لیے ہے, یہی مسئلہ ماہ رمضان کے روزے کے لیے ہے. نمازیں بھی تھوڑی تھوڑی کر کے پورے کرو گے تو روزے بھی تھوڑے تھوڑے کر کے پورے کرو. اچھا کئی حضرات پوچھتے رہتے ہیں جی فدیہ نہ چاہ دیں, وہیں فدیہ میرے اور آپ کے لیے جائز نہیں ہے. وہ اس کے لیے ہوتا ہے کہ جس کے لیے اب آخری پردہ رہ جائے. آخری پردہ سمجھ گئے ہوں گے نا آپ, اتنے تو ماشاءاللہ آپ سمجھدار ہو ہی گئے ہو, اس لیے جان نہیں چھڑاؤ. اور ایک اکابر نے ایک اور بات بھی لکھی ہے, سردی حدیث شریف ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جہاں تک مجھے یاد آ رہی ہے ترمذی شریف کی ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سردیوں کا روزہ یہ مفت کا ثواب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کا یہ معنی سمجھ میں آتا ہے, آسانی ہوتی ہے نا بنسبت گرمیوں کے روزے کے, سردیوں کا روزہ آسان ہوتا ہے. اگر کسی کے ذمہ رہتے ہوں سردیوں کے موسم میں بھی موقع ملے قضا کرتے جاؤ تھوڑے تھوڑے. دیکھیں ایک چھوڑا ہے تو ایک ہی قضا کرنا ہے. وہ جو عام طور پر لوگ کہتے رہتے ہیں نا کہ جی وہ تو ایسا تو سنا ہے کہ نہیں بجائے 60, وہ کفارے کے روزے ہوتے ہیں جس کو روزہ توڑنا کہتے ہیں. روزہ چھوڑا ہے تو ایک کے بدلے میں, اور بولو تو صحیح, ایک ہے. ویسے ڈھیلے بولتے ہو کیونکہ یہ بڑا مشکل ہے. نماز تو چلو پھر بھی پڑھ لیں گے, روزہ کون رکھے گا؟ میں نے اس دن ایک نوجوان دیکھا, یہ میرے خیال میں کوئی 2-2.5 سال پہلے کی بات ہے. ایک تو وہ پرانی بات تھی نا, ایک اس دن جہاں ابھی یہ وبا کا رولا وولا نہیں تھا تب کی بات ہے. میں اس کو اکثر دھیان دینا میری طرف, میں اس کو اکثر نماز وغیرہ میں دیکھتا تھا. ہاں ایک دن میں نے اس کو اکیلے میں پوچھا, وہ خیر وہ تھا بھی چند روزی. میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, کولون مسجد کے زمانے سے دیکھ رہا تھا. میں نے کہا یہ آپ کے ابو وغیرہ, خیر اس نے مجھے تعارف کرایا اور میں یہ بھی جانتا تھا. میں نے کہا میرا جہاں تک علم ہے آپ یہیں پیدا ہوئے ہو؟ کہ ہاں جی. آپ کے دیش کی پیدائش نہیں ہے وہ, نہ ہند کی پیدائش ہے,
یہ تو وہی بات ہے نا، وہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ اچھا میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا مجھے ایک بات سچی بتانا، ریا کی بات نہیں، میں نے کہا آپ جب سے میں دیکھ رہا ہوں آپ نماز وغیرہ پڑھتے ہو، کوئی نماز ذمے بھی ہے؟ سچ بتانا۔ ہنس پڑا۔ میں نے کہا بتاؤ تو صحیح۔ کہتا ہے جی میں جب سے ہوش سنبھالا ہوں میرے ذمے کوئی فرض نماز نہیں ہے۔ یہ جب میں اس سے پوچھ رہا تھا وہ 17 سال کا، کتنے سال کا تھا؟ اب ذرا میں اور آپ یہاں بھی دیکھ لیں ہمارے ذمے کتنی۔ انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے کہ مجھ سے قضا نہیں ہوئی ہے، ہوئی ہے اگر تو میں نے قضا پڑھ لی، اب میرے ذمے کوئی نماز نہیں۔ اچھا میں نے کہا مجھے ابھی ماہ رمضان گزرا تھا، میں نے کہا ماہ رمضان کی بات بتاؤ، روزہ؟ کہتا ہے جی میں اس وقت 17 سال میں چل رہا ہوں، میں شاید 9 سال کا تھا جب میں نے روزے رکھنے شروع کیے، کہہ رہا تھا میرے ذمے ایک روزہ بھی نہیں ہے جو میں نے قضا کرنا۔ یہ یہاں کا بتا رہا ہوں، اور میرے اور آپ والوں کے یہ حال ہے، ہم بہانے ڈھونڈتے ہیں کس طرح شریعت کے حکم سے جان چھوٹے گی۔ ناراض نہیں ہونا۔ دیکھو نہ میں نے اور آپ نے سدا یہاں رہنا ہے نہ اوروں نے رہنا ہے، یہ بھی چلے جائیں گے، آپ اور ہم بھی چلے جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائیں۔ میرا اور آپ کا تو عقیدہ ہے نا کہ بس مر جائیں گے تو مٹ جائیں گے یا وہاں آگے پیش ہوں گے، اور پھر اپنے جو کچھ ہم نے کیے ہیں ان کا صلہ بھی ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا؟ عام طور پر صاحب قصص الانبیاء نے لکھا، اسی باب میں ہے یہ سب کچھ، وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ۔ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ عام طور پر لوگ پوچھتے رہتے ہیں، کہتے ہیں جی اپنا مولویوں میں اختلاف ہے، ہم کیا کریں؟ دیوبندی کچھ کہتا ہے، بریلوی کچھ کہتا ہے، اہل حدیث با اصطلاح جدید کچھ۔ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے ایک کام تم کر لو، جن مسائل میں ان مولویوں کا اتفاق ہے اس پر تم عمل کر لو، جن میں اختلافات ہے اس کا حل ہم خود کر لیں گے۔ اچھا انہوں نے آگے لکھا ہے، آپ مانو یا نہ مانو، یہ قارون کی ابحاث ہے نا، بڑی عجیب و غریب باب ہے، میں کئی باتیں میں چھوڑ گیا ہوں وقت نہ ہونے کی وجہ سے۔ آگے صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے آج تک کسی دیوبندی عالم نے آپ کو کہا ہے نماز نہیں پڑھو؟ بولو، اور بولو تو صحیح۔ کسی بریلوی عالم نے آپ سے آج تک کہا ہے نماز مت پڑھا کرو؟ اچھا کسی اہل حدیث با اصطلاح جدید کے عالم نے کبھی آپ سے کہا ہے نماز نہیں پڑھا کرو؟ اچھا اب میں آگے صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کبھی ان علماء میں سے کسی نے یہ کہا ہے کہ مغرب کے 4 فرض پڑھا کرو؟ اب بولو تو صحیح۔ کبھی ان میں سے کسی نے کہا ہے کہ فجر کی نماز سورج نکلنے کے بعد پڑھا کرو؟ تو میں اور آپ ان ساری باتوں پہ عمل کرتے ہیں؟ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے مولوی یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں، یہ سارے بہانے ہیں۔ سچ لکھا ہے جھوٹ لکھا ہے؟ تو اب کیا کرو گے آج کے بعد؟ انشاءاللہ کیا بھائی، یہ پیچھے والے کیا ہیں، بخشے بخشائے ہوئے ہو آپ لوگ۔ دیکھو میری باتیں تو ہوتی ہے ایسی سیدھی سادھی، کڑوی کڑوی، مانو نہ مانو، ہمارا کام تو ہے آپ کو بتانا کہ میں ایک خیال لے کر یہاں بیٹھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بڑا بول نہ بلوائیں، میں قیامت کے دن آپ کو اس قابل ہی نہیں چھوڑوں گا کہ آپ وہاں جا کے یہ کہہ دو کہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ ہی اللہ۔ اس لیے کوشش کرو، میں بھی کروں اور آپ بھی کرو، کس چیز کی؟ اور دیکھو یہاں ایسے کئی آبادیاں ہیں، یہاں پاس ہیں، ادھر فاصلوں پر ہیں، کبھی موقع ملا کرے تو یہاں آ کے نماز ادا کر لیا کرو جماعت کے ساتھ۔ یہ صرف جمعے کے لیے نہیں ہے، باقی بھی دن آنے کا موقع ہو کرے آ جایا کرو۔ دیکھیں آخرت کے لیے کبھی کبھی ایسا سلسلہ ہوتا ہے کہ آپ کو پراٹھا کھانے کے بجائے روٹی ملے، یہ سستا سودا ہے یا مہنگا؟ آخرت کی خاطر اگر آپ کو پراٹھا چھوڑ کے روٹی لینی پڑے، سستا سودا ہے یا مہنگا؟ اگر کبھی کچھ تھوڑا بہت روپیے پیسے کا اوپر نیچے ہو جائے آخرت کے حوالے سے کوشش کر لیا کرو، یہ پتہ نہیں چلے گا، ایک لمحے میں سب گزر جائے گا اور وقت آ جائے گا میں اور آپ تختے پر پڑے ہوئے ہوں۔ اور ایک آخری بات کہوں، ان کے ہند میں مجھ سے کسی نے کہا تھا، بڑی پرانی بات ہے، انہوں نے کہا تھا میری بات سنو، میں پورا قصہ نہیں سنا رہا ہوں، انہوں نے کہا میری بات سنو، اور پتہ نہیں آپ مانو یا نہ مانو اس کے الفاظ بڑے عجیب تھے، آج بھی میرے ذہن میں۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ سمجھدار کو اگر پوری روٹی نہ ملے تو سمجھدار آدھی روٹی پر ہی سنتوش کر لیتے ہیں۔ پھر دوہراؤں، سنتوش نہیں سمجھ میں آئی؟
ہاں جی نہیں چلیں وہ یہ بیٹھے ہیں بتا دیں گے نا آپ کو، ہند کے ہی ہیں نا یہ سنتوش، یہ آپ کو بتا دیں گے. پوری روٹی نہ ملے تو سمجھدار آدھی روٹی پر ہی سنتوش کر لیتے ہیں. ہاں دیکھیں پہنچ گئے آپ. تھوڑا وہ کیا ہے نا صاحب قصص الانبیاء نے لگا تھوڑا سا دل لگاؤ گے تو حق نکھر جائے گا، باطل مٹ جائے گا. وہ سمجھ گئے اتنی سی بات ہوتی ہے. آپ تھوڑا سا دل، اس دن میں یہاں بچوں کو پڑھا رہا تھا، میں نے ان کو کہا کہ کوئی چیز تم لوگ یاد نہیں کرتی ہو. نہیں یاد ہوتا ہے. میں نے کہا تھوڑا سا دل لگاؤ گے تو یاد ہو جائے گا. غلط کہا ہے، دل لگاؤ گے تو سب ہو جائے گا. بقیہ تھا قصہ قارون آئندہ. وما علینا الا البلاغ المبین سنت پر.